نماز میں نمازی کے لیے کون سی چیزیں جائز ہیں؟ اب وہ پچھلے جو ناجائز تھیں کون سی چیزیں جائز ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلے کوئی معمولی کام نماز کی حالت میں پڑ جائے، مثال کے طور پر کپڑے وغیرہ کی درستگی، کوئی آدمی کپڑا نیچے کر لیا، معمولی کوئی اللہ طول نہیں، زیادہ نہیں، معمولی کوئی کپڑا درست کرنے کی نوبت آ گئی یا رومال، تو آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چیز ہوگی پہلی. اور اسی طریقے سے اضطراری حالت میں کھانسی آ گئی کسی کو، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ایسی صورت میں کھانس سکتا ہے وہ، لیکن کوشش کرے کہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے، یا رومال ہے یا کوئی کپڑا ہے تو وہ رکھ لے کھانستے ٹائم. اور کچھ لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ نماز کی حالت میں کھانستے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مثال کے بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر لوگ کھانتے رہتے ہیں، آواز کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. الا یہ کہ کھانسی آ گئی ہے، اختیار میں نہیں ہے، تو آدمی کھانس سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آدمی کھانس رہے، بار بار آواز کرتا رہے، تو یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اور بھی لوگ اس سے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے. باقی یہ بھی کوشش کرے کہ وہ کھانسی کے وقت یا ایسے ہی اسی طریقے سے جب چھینک آتی ہے تو آدمی منہ کے اوپر کوئی چیز رکھ لے تاکہ اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ صف بندی ضروری ہے. ابھی تو کرونا کی وجہ سے چلو دور دور کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک عذر ہے. جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دور دور کھڑا ہونا ممنوع ہے. جیسے عذر ہے نماز آدمی کھڑا ہو کے پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک خطرہ ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے دور دور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ویسے نماز کو صف میں پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پاؤں کے درمیان بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان گزرتا ہے وہاں سے. تو اس لیے صفوں کی درستگی ضروری ہے. لیکن اب آگے سے شاید میں نے پچھلے درس میں وضاحت کی تھی کہ آگے سے آدمی نکل گیا ہے، صف میں جگہ ہو گئی ہے، تو آپ آگے چلے جائیں. اس میں آپ ایسا نہ سوچیں کہ شاید میری نماز ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. تو صف درست ہوگی تو پھر نماز درست ہوگی نا. تو اس لیے اگر آگے سے کوئی آدمی چلا گیا، آپ آگے چلے جائیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. درمیان آپ کے صف میں سے کوئی آدمی نکل گیا، آپ دائیں بائیں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی اس کی قدم کی شرط نہیں کہ کتنے قدم ہونا چاہیے یا کتنے قدم. اگلی صف میں آپ شامل ہو جائیں. دائیں بائیں کوئی نکل گیا تو کیا کریں؟ اس میں آپ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ابن عباس آئے، اور وہ آ کر اگر آدمی ایک آدمی ہو اور ایک مقتدی ہو تو اس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ امام کس طرف کھڑا ہوگا؟ بائیں طرف کھڑا ہوگا. اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف، اگر دو ہی آدمی. تو لیکن وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور وہ آ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور اس طرف کر دیا ان کو. ٹھیک ہے، تو اس میں نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. تو اگر ایسا ہوتا کہ یہ عمل درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو کھینچ کے ادھر کرتے؟ تو اگر کوئی غلطی کر رہا ہے نماز میں، یا آگے بہت آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو آگے، یا بچہ آپ کے ساتھ تو بچہ پیچھے ہو گیا زیادہ یا آگے چلا گیا، اس کو صف میں آپ اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. یا کوئی آدمی بھی ہے تو اس کو بھی آپ کیا کر وعلیکم السلام، اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ساتھ میں ملا سکتے ہیں. تو گویا کہ صف بندی کرنا، صف کی درستگی کرنا، اس میں نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اچھا جی، اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ جماعی آ جائے، تو جماعی آنے کی صورت میں کوئی منہ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر پانچویں چیز یہ ہے کہ امام قرات بھول جائے تو اس سے آدمی بتا سکتا ہے. قرات بھول جائے تو اس کو بتا سکتا ہے، یا ایسے ہی امام جو ہے کوئی چیز اور بھول گیا ہے تو اس کو پیچھے سے کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. کیا کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور کیونکہ حدیث میں ہے کہ من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ، کہ جس کی نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے یعنی بھول وغیرہ جائے تو پیچھے سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے، وہ درست کر لے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. بولنے قرآن بول رہا ہے تو اس کو آیت بتا دیں، اور ویسے کوئی چیز بول رہا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہیں تاکہ وہ چیز دوبارہ وہ کر لے. ٹھیک ہے جی.
بات سمجھ آ رہی؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ آگے سے گزرنے والا کوئی گزر رہا ہے، آپ کی پہلی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ستھرا رکھنا ہے. ستھرا سمجھتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ کوئی چیز آپ اپنے سامنے رکھ لیں، چاہے یہ گدا ہے کوئی یا کوئی پتھر ہے، کوئی بھی چیز یا کوئی لکڑی ہے، وہ اپنے سامنے رکھ لیں. اور اگر امام نے رکھ لیا تو مقتدیوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ستھرا ضروری ہے. اگر آپ اوپن جگہ میں مثال کے طور پہ یہ اتنی ساری بڑی جگہ ہے یہاں پہ، تو آپ نماز یہاں پڑھنا چاہتے ہیں بیچ میں یا کہیں، تو کوئی آگے چیز رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن اگر رکھی ہوئی تھی پھر بھی کوئی آدمی اس کے پیچھے سے گزرنا چاہتا، آگے سے گزر گیا تو کوئی نہیں، صفوں کے بیچ سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، آپ نے اپنے حساب سے پوری ستھرا رکھ کے آپ کھڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کوئی آگے گزر رہا ہے آگے سے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ کوئی آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ ستھرا رکھے. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، پھر بھی اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو آپ روکیں. روکنا کیسے؟ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو گزر رہا ہے تو آپ ہاتھ ایسے کریں تاکہ اس کو پتہ لگ جائے. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ان حدیثوں کو لوگوں کے ذہن میں یہ حدیث نہیں ہے. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا حرم مکہ یا مدینہ منورہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، تو آپ دوسری جگہ سے گزر جائیں. لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک تو صفوں میں آگے گزرنا نمازی کے آگے سے بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ 40 گزرا رہے، وہ 40 انتظار کرے. اب 40 سال ہے، 40 مہینے ہیں، اس کی وہاں پہ وضاحت نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ وعید ہے. لیکن کوئی روک رہا ہے، پھر دوسری جگہ سے راستہ ہے بھی ہے جانے کے لیے، لیکن وہ پھر ہاتھ کو ایسے کر کے جا رہا ہے کہ اس نے ہاتھ آگے کیوں کیا. تو یہ نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، گناہ ہے گزر رہے ہیں آپ. تو اگر کوئی روک رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ رک جائیں، آپ پیچھے سے نکل جائیں یا اور کہیں. تو آپ کا بھی ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم ایسی جگہ میں نماز پڑھیں جہاں کوئی آگے سے گزرے نہ، راستے میں نماز پڑھیں. خصوصاً جمعہ والے دن ایسا ہوتا ہے، یا عید والے دن ایسا ہوتا ہے، یا پھر حرم مکہ مدینہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں لوگ راستے میں نماز پڑھنا شروع کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کی رکعت چھوٹ رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں، لیکن آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے کوئی آگے سے آپ کی گزرے نہ. یہ آپ کے ساتھ گناہ ہوگا اگر آپ خواہ مخواہ راستوں پہ نماز پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. تو آپ پہلے مناسب جگہ دیکھیں، ہاں ادھر آ جائیں کہیں، مناسب جگہ دیکھیں آپ کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، مناسب جگہ دیکھ کے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں. خواہ مخواہ آپ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہ کریں. کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں. تو نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے یہ ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات سامنے آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ سے روکنا ہے ایسے. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، پھر بھی اگر وہ ایسا نہیں رکتا ہے، آپ روک رہے ہیں پھر بھی نہیں رکتا ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کیا کرو؟ فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے آپ زبردستی روکنے کی کوشش کرو، یعنی اس سے جھگڑو. مثال کے طور پہ اس سے آپ زبردستی روکنے کی کوشش کرو. لڑائی نہیں کر رہی ہیں لیکن کوشش کرو اپنی طرف سے کہ وہ رک جائے. فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، آپ زبردستی روکو اس لیے کہ وہ شیطان ہے. شیطان ہی نماز کاٹتا ہے، شیطان کے بغیر کون نماز کاٹے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ آپ اس سے روکنے کی. تو آج یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر آپ نے ستھرا رکھا ہوا ہے پھر بھی جان بوجھ کر وہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو کوئی آپ کو روکتا ہے، پہلی بات تو آپ کو رک جانا چاہیے. لیکن اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں اس کو روکنے کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث ہے. بات ایسے ہی کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے مجھے کیوں روکا، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے. تو یہ جائز ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آدمی روک سکتا ہے جو نمازی کے آگے سے گزرے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ساتویں چیز ہے کہ نماز کو اگر سانپ اور بچھو کی اظہار ثانی کا ڈر ہو تو اس سے قتل کر سکتا ہے. نماز کی حالت میں ہے، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، تو آپ کسی چیز سے اس کو قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ موذی چیز ہے. بعض لوگ ویسے بھی نہیں مارتے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہندوؤں کی طرح ہندو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں مارنا ہے. انسانوں کو مار دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ سانپ اور بچھو کو نہیں مارنا ہے. یہ بڑی اللہ کے فرمان ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے، جو ایذا دینے والی ہے چیز ہے، اس کو آپ کیا کرو؟ اس کو قتل کرو. لیکن نماز کی حالت میں بھی اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس کو قتل کرو. آپ
کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ سانپ ہے یا بچھو ہے تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، کہ نماز میں دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو۔ یہ حدیث ہے کہ سانپ اور بچھو اگر آ گیا تو آپ اس کو کیا کرو، قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ نمازی ہاتھ پہ ضرورت خارش کر سکتا ہے، کوئی معمولی خارش آ گئی ہے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کر سکتا ہے، خارش کر سکتا ہے۔ 9ویں چیز ہے اگر کوئی سلام کہے تو نمازی سلام کا جواب دے سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اگر نماز کی حالت میں کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب نماز کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ کیسے دینا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے، ایسے آپ اشارہ کر لیں، بس کافی ہے، زبان سے آپ نے جواب نہیں دینا۔ لیکن ایک بات ہمارے یہاں بڑا تکلف ہے جی، سلام اتنی تاکید ہے سلام کی، حدیثوں میں بھی تاکید ہے، قرآن میں سلام کا تذکرہ ہے کہ آپ سلام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ایک دعا ہے یہ، اور دعا کے لیے کوئی محل نہیں ہے، جب آپ دعا کرنا چاہیں تو دعا کرو۔ لیکن ہمارے طرف لوگ کیا کہتے ہیں جی، کھانے میں سلام نہیں کر سکتے آپ، وضو کوئی کر رہا ہے تو وضو میں سلام نہیں کر سکتے آپ، اور بھی اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ جب نماز میں کوئی سلام کر لیا تو اس نے جواب دے سکتا ہے، اور یہ سلام جنت میں بھی ہوگا۔ دیکھو کتنی اہم چیز ہے سلام، کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کو لوگ سلام کریں گے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں، کسی نے سلام کر دیا تو کوئی مشکل نہیں، وعلیکم السلام آپ کہہ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں کھانے کی حالت میں۔ ایسے ہی آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی حالت میں کسی نے آپ کو سلام کر دیا، آپ وعلیکم السلام کہتے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے آپ کو دعا دی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ آپ کو دعا دی ہے۔ تو سلام کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نماز کی حالت میں اگر کسی نے سلام کر دیا تو آپ کیا کریں، اس کو ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب آپ دے دیں۔